خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. 63A کی نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کے لیے آج نیا بینچ تشکیل دیا گیا اور اس کی آج باقاعدہ سماعت ہوئی ہے. کل جو بینچ بیٹھا تھا وہ نامکمل تھا. 4 رکنی بینچ بیٹھا تھا. جسٹس منیب اختر اس میں شامل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ایک آرڈر پاس کیا گیا. اس آرڈر کے بارے میں خط لکھا گیا جسٹس منیب اختر کی جانب سے رجسٹرار کو، اور کہا گیا کہ یہ آرڈر غیر قانونی ہے. نامکمل بینچ کیسے کوئی آرڈر پاس کر سکتا ہے؟ جبکہ اسی آرڈر کی روشنی میں آج پھر ایک نئی کمیٹی نے ایک نیا بینچ تشکیل دیا. کمیٹی صبح 9 بجے بیٹھی اور اس کمیٹی نے 11 بجے کے لیے 11:30 بجے کے لیے ایک بینچ جو ہے اس کو رکھا اور اس بینچ نے سماعت کیا. اب اس پر ایک ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہ بینچ جو ہے قانونی طور پر کانسٹیٹیوٹ نہیں کیا گیا. دوسری بحث یہ ہو رہی ہے، اس پہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ایک جج بیٹھنے سے انکاری کر دیں اور وہ ریکیوز بھی نہ کریں اور وہ بینچ کا حصہ بھی نہ بن رہے ہوں تو کام کو روکا تو نہیں جا سکتا. یہ دوسری قانونی رائے ہے. تو اس پر سیاسی جماعتیں کیسے دیکھ رہی ہیں، اور وہ خاص طور پر سیاسی جماعتیں جو اس میں فریق ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم نقطہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ چلیے 63A کے حوالے سے نظر ثانی آ بھی جاتی ہے تو کیا جو وہ تمام لوگ جو دوسری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو شامل کر کے کیا کوئی ایسی ترمیم لائی جا سکتی ہے جو بہت ہی اہم نوعیت کی ہو اور جس پر پورا آئینی ڈھانچہ بیس کر رہا ہو؟ اور کیا اس کی ساکھ اور حیثیت پر سوال نہیں اٹھ جائیں گے اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ نہیں دیتے اور صرف منحرف لوگوں کو ساتھ ملا کر لائی جاتی ہے؟ اور کیا یہ اتنا ارجنٹ یعنی 7-8 تاریخ کو یہ ہونے بھی جا رہا ہے یا نہیں؟ تو بہت سارے اہم معاملات ہیں جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. کچھ لیگل پہلو ہیں، کچھ سیاسی پہلو ہیں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ چند صاحب، خوش آمدید. شاہدہ اختر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، JUI کے رہنما. بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ندیم افضل چند صاحب، سر یہ بتائیے کہ کیا صرف منحرف لوگوں کو، یعنی 63A کے فیصلے کو ہم دیکھ رہے ہیں 1-2 دن میں آتا ہوا، بہت سارے لوگ فورسی کر رہے ہیں، تو اگر 63A کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں منحرف لوگوں کا ووٹ شمار ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، موسٹ لائکلی جو ہونے جا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا صرف منحرف لوگوں کو ملا کر اتنی اہم ترمیم لائی جا سکتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو کوشش کر رہی ہے کہ اس ترمیم کے اوپر، کیونکہ یہ کوئی صرف ترمیم نہیں ہے، یہ پاکستان کا پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کو بھی چینج کرے گی، جوڈیشل ہسٹری کو بھی چینج کرے گی جی. اور جو پیپلز پارٹی کا ایک پرانا موقف ہے اس کے اوپر ہم تو بعض میں بھی جا رہے ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپروچ کر رہے ہیں، سول سوسائٹی کو بھی کر رہے ہیں، تمام کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. صرف ہم پارلیمان کے اوپر نہیں، آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو صاحب وائڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں جو اس وقت پاکستان کی ہر بار میں جا رہے ہیں جی، اور جا کے ڈائلاگ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو ہماری کوشش ہے کہ یہ اتفاق رائے سے ایک کنسنسس کے طور پہ ہو. اس کو صرف کوئی اس کے اوپر نہ پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی ایسا امپیکٹ لانے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی شخصیت کے لیے کیا جا رہا ہے یا کسی کو روکنے کے لیے یا کسی کو لانے کے لیے. ایسا اثر ہم یقیناً اس کو ظاہر کریں گے. اور میرے خیال میں جو ہمارا مینیفیسٹو میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے تھی، کانسٹیٹیوشن کورٹس کے حوالے سے یا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، تو ہمارا تو موقف اس پہ بڑا واضح ہے اور ہم مولانا صاحب اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. چند صاحب، بات چیت تو چل رہی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر 25 سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت مکمل نہیں ہوتی اور حکومت یہ کہتی ہے، یعنی PMLN یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس منحرف لوگ موجود ہیں، 10-12 لوگ ہمارے پول میں آ گئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ یہ ترمیم لا سکتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کی پریفرنس یہ ہوگی کہ چلیے منحرف لوگوں کو ساتھ ملائیں، نمبر تو پورا ہو گیا ہے، ترمیم تو لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی یہ کویسچن جو ہے نا، یہ اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ ابھی کوئی یہ چیز میرے نہیں خیال کہ پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کسی کو اعتراض ہوگا یا کیونکہ ہمارا ڈائلاگ چل رہا ہے. اگر ہم آج یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم جی آپ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں تو پھر ڈائلاگ کا اثر تو ختم ہو گیا. اس لیے میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ سوال مناسب بھی نہیں ہے کہ ابھی ہمارا پولیٹیکل پارٹی سول سوسائٹی کے ساتھ ڈائلاگ چل رہا ہے اور ہم آپ کا جواب تو بالکل صحیح بات ہے، آپ کو شاید نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ کا اثر ختم ہو جائے گا اس ڈائلاگ کا. لیکن میرا سوال یہ اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ ساتھ ہی ساتھ کوششیں چل رہی ہیں، خبریں بھی چل رہی ہیں کہ فلاں توڑ لیا گیا ہے، فلاں کو ملا لیا گیا ہے، وہ سورسز سے ان لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں، ان پر تنقید بھی شروع ہو گئی اور وہ تردید بھی نہیں کر رہے. میں آپ کی خبروں کی نہ تردید کر سکتا ہوں نہ تائید کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس کو لیفٹ اوور کرتا ہوں اس سوال کو کہ فی الحال ہمارے
ہماری پرائرٹیز ڈائلاگ ہے اس وقت، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ، بارز کے ساتھ، وکلاء کمیونٹی کو آن بورڈ لینا ہے، اور سوسائٹی کے وہ طبقے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو آن بورڈ لینا ہے۔ اور یہ سارا پروسیس جو بلاول صاحب نے شروع کیا ہوا ہے چند صاحب، یہ پروسیس آپ کو 7-8 اکتوبر تک مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں انشاءاللہ جلد ہی یہ اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ شاہدہ صاحبہ جو مسودہ متفقہ ہوگا وہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ متفقہ ہوگا، یا آپ کا مسودہ پیپلز پارٹی کے ساتھ متفقہ ہوگا، یا دونوں کے ساتھ متفقہ ہوگا؟ تینوں آن بورڈ ہوں گے؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو چیز بھی آئے تو وہ پارلیمان سے متفقہ طور پہ ہو، یونانیمس ہو، تاکہ اس کے نتائج بھی اچھے برآمد ہوں۔ ابھی جو کوشش چل رہی ہے، ہوم ورک جو ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں پہل جو ہے پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس اقدام کو میں ضرور سراہوں گی کہ لیڈ انہوں نے لی ہے، اور ہماری کمیٹی ممبر سے بھی خود 1 by 1 ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف دیر سے نہیں لی ہے، کیونکہ پہلے ایک اٹیمپٹ ہو گئی تھی آئینی ترمیم منظور کرانے کی، جس میں کامران مرزا صاحب کہتے ہیں کہ رات کو 2 بجے بلاول صاحب نے کہا کیا کریں، مجبوری ہے۔ جی بالکل، یہ آپ کے انکار دیر ہے، لیکن چلے دیر آئے درست آئے، اگر اس طرح ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ دیکھیں، یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور ابھی جس طرح پیپلز پارٹی نے پہل کی ہے اور ہر پارٹی سے وہ فردن ملاقات کرنے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم باہمی طور پہ کم از کم کچھ تو کنسنسس ہم بلڈ کریں نا، اس کے بعد ہی پھر جہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں۔ تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ لیٹ سٹارٹ فرام دا کامنالٹیز، جو کامن ہے ان چیزوں کو ہم پہلے رکھیں، جو اختلافی ہے اس کو کس حد تک ہم ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اب یہ کوئی بات چھپ ہی نہیں رہی کہ کیوں ایمرجنسی تھی اور کیوں اس ٹائم کو لیا گیا تھا۔ ڈیفینیٹلی یہ ٹائم سپیسیفک اور شخصیات سپیسیفک تھا، بالکل تھا۔ اب وہ نہیں رہا، اب ظاہر ہے وہ تھوڑا سا اس کا اثر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ یہ شخصیت سپیسیفک نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ پھر یہ قانون جو ہے وہ آپ کسی طریقے سے بھی مولڈ کر سکتے ہیں۔ کل کوئی اور حکومت آئے گی، وہ اپنی مرضی کے قوانین لے کے آئیں گے۔ دیکھیں، ہمیں شخصیات پہ اعتراض نہیں ہے، سب قابل احترام ہے، لیکن جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اب شب خون مارنے والی بات ہے۔ جس طرح پارلیمنٹ پہ کاری ضرب لگتی ہے، تو یہ بھی میں کہوں گی ایک کسی ضرب سے کم نہیں ہے کہ جب آپ آن بورڈ نہیں لیتے۔ چلے ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے، ایٹ لیسٹ اپنے پارٹی ممبرز کو تو یہ بتایا ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اتنی بڑی ترمیم آپ کرنے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چلے اگر میں یہ بھی کہوں، ایٹ لیسٹ سوری میں آپ کی بات کروں، اگر میں یہ بھی کہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہے، تو لیکن موڈیلٹی ٹھیک نہیں تھی۔ سٹارٹ میں ہم نے موڈیلٹی پہ اعتراض کیا، اور جب ہم کنٹینٹس دے کر ڈیپتھ پہ گئے تو پھر جو خدشات ہمیں نظر آئے وہ اس میں حقیقت پہ بھی مبنی ہے۔ اب آپ اس پہ مسودہ پہ کام کر رہے ہیں، چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7-8 تاریخ تک ہمیں یہ معاملہ سمٹتا ہوا یا اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بھی آ رہا ہے کہ آپ کی جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ 7-8 تاریخ تک کر چکے گی؟ دیکھیں، ٹائم کا تو میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ ابھی تو یہ شروعات ہیں، اب تو یہ فردن ایک شک پہ بات ہوگی، اور کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، آیا یہ پاسبلٹی ہے کہ نہیں۔ یہ قوانین جو ہے اس حد تک ہمیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا قانون سازی کی یہ حد بھی دیتا ہے کہ ہم اس حد تک جائیں۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کسی چیز میں استثنائی حیثیت ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا وہ کسی اور آرٹیکل سے تو متصادم نہیں ہے جو آلریڈی آپ کو بہت گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز آ گئی کہ کل کسی کے جو بیسک ہیومن رائٹ ہیں اس کو وائلیٹ کریں گے، تو پھر تو پورے پارلیمان پہ یہ کویسچن آئے گا کہ ہم بیٹھے کس لیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ احمد اویس صاحب، یہ آئینی ترمیم پر ویسے تو یہ معاملہ خیر جڑا ہوا ہے 63 والے کیس کے ساتھ، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا انحصار مولانا کے ساتھ ساتھ اس کیس کے فیصلے پر بھی ہے، یہ 63 والا جو ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کل آپ بھی کورٹ میں موجود تھے، سپریم کورٹ میں علی ظفر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں عمران خان کا وکیل ہوں۔ علی ظفر صاحب کل بھی کچھ اعتراض اٹھانا چاہ رہے تھے، آج بھی وہ آبجیکشن ریز کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے انہیں سنا نہیں، کہا کہ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ بولیے گا۔ آپ کے علم میں ہے وہ کیا آبجیکشن ریز کرنا چاہتے ہیں؟ بینچ کے اوپر اعتراض اٹھانا چاہتے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشن پہ اٹھانا چاہتے ہیں، آرڈیننس جو آیا ہے پریکٹس پروسیجر کا اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو نہیں کہنے دیا جا رہا؟ بڑے
قانونی اعتراضات ہیں کانسٹیٹیوشن آف بینچ کے اوپر. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ آرڈیننس کے تحت 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں بنائی گئی ہے. اب 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکی کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے انکار کر دیا بیٹھنے سے. ان کا کہنا تھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے آپ نے کمیٹی سے نکال دیا. ہی واز سینئر جج، سینئر موسٹ جج، اور لہذا وہ ریزنز تو انہوں نے اپنے خط میں چیف جسٹس سے بتا دیں سر. 11 وجوہات بتائی ہیں. اور انہوں نے بہت ساری وجوہات اور بھی بتائی. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے میں نے تجویز کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ پورا فل کورٹ جو ہے بیٹھتا، ججز، تمام ججز سپریم کورٹ کے بیٹھ کے اس کے اوپر پہلے ڈسکس کرتے، اور ڈسکس کرنے کے بعد اس میٹر کو آگے ٹیک اپ کیا جاتا کہ یہ اس انداز میں یہ جو آرڈیننس آیا ہے یہ چل سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا کہ پاسبل نہیں ہے. اور انہوں نے دوسری سائڈ پہ کیا کیا کہ 2 رکنی کمیٹی بنائی، اور 2 رکنی کمیٹی نے یہ بینچ تشکیل دے دیا. اور اسی لیے جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ اس میں نہیں بیٹھے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 رکنی کمیٹی کو اختیار ہی نہیں تھا یہ بینچ بنانے کا. صحیح، لیکن احمد ویسا کل آپ سپریم کورٹ میں موجود تھے جب یہ بات ہوئی تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آرڈیننس، بلکہ جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی ساتھ میں کہا کہ جب تک آرڈیننس معطل نہیں ہوتا کسی عدالت سے تو وہ انفیلڈ ہے، اس کو تو مانا جائے گا، وہ ایک قانون ہے، پھر آرڈیننس بھی ایک قانون ہے، تو اس کو ماننے میں اس کو کیسے نہ مانا جائے؟ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کوئی جج کے اس آرڈیننس کے تحت آپ کمیٹی نہ بنائیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ اسی آرڈیننس کی بات کر رہا ہوں میں. ہم اس کا معطل ہونے کی بات نہیں کر رہے کہ وہ سسپینڈ ہو جائے. جب وہ انفورس ہے آرڈیننس تو اس آرڈیننس میں 3 رکنی کمیٹی ہے. آرڈیننس جو بنایا کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایک منیب، جیسے منیب اختر کو نکال کے اس کی جگہ پہ ایک دوسرا جج یہ نومینیٹ کریں گے. تو 3 رکنی تھی نا، ایک چیف جسٹس، ایک سینئر پولیس جج، اور ایک جج جو ہے جو چیف جسٹس نومینیٹ کریں گے. اختیار دے دیا گیا چیف جسٹس کو. جی ٹھیک ہے. جی ہاں. تو اب وہ تیسرا، اب جب اس میں جسٹس منیب اختر کو آپ نے بغیر کسی ریزن کے نکال دیا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اعتراض کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ان کو آپ سینئر جج ہیں، وہ ان کو بغیر ریزن کے آپ کمیٹی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ آرڈیننس میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ تو انہوں نے خود کیا. لہٰذا یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن بھی غلط ہے اور ان کا نہ بیٹھنا بھی غلط ہے، کیونکہ وہ آتھر ہیں اس ججمنٹ کے جس کو ریویو کیا جا رہا ہے، اور وہ آتھر ہیں وہی سب سے زیادہ. لیکن سر آتھر جج کا بینچ میں بیٹھنا بائنڈنگ تو نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، قانون کوئی نہیں ہے جو کہتا ہوگا لازمی بیٹھنا. لازمی ہے. دیکھیے نا، اگر 2 صورتوں میں وہ نہیں بیٹھ سکتا کہ یا تو وہ جج نہ رہا ہو، یا وہ جج یا وہ اپنے ٹریول میں، یا وہ دنیا میں نہیں رہ گئے. وہ دونوں کیفیت نہیں ہے. جج he is still very much judge of the Supreme Court. لیکن تیسری کیفیت ہے نا، وہ بیٹھنے نہیں چاہتے، بیٹھنا جو ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا. وہ اس وجہ سے کہ وہ اس غیر قانونی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں بیٹھنے کو تیار نہیں. یہ ان کا اعتراض ہے. وہ تو کہنے کہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے 2 خط بھی کر لکھے. اب اس میں چند صاحب، یہ جو ماحول اس وقت سپریم کورٹ میں بن چکا ہے، آپ کے لیے بطور ایک شہری اور بطور ایک لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی، آپ کے لیے کتنی تشویش کا باعث ہے کہ ایک جج کمیٹی میں نہیں بیٹھ رہے، دوسرے جج جو ہیں ان کو کمیٹی میں بٹھایا نہیں جا رہا، اور وہ جج پھر کسی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے، اور پھر خط و کتابت ہو رہی ہے. ایک جج نے خط لکھا، چیف جسٹس نے دوبارہ خط لکھا، پھر جس کا نام لیا انہوں نے پھر کل 2 خط لکھ دیے، اور دراڑیں واضح اور گہری ہوتی جا رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر. یہ کتنی تشویش کا باعث ہے آپ کے خیال میں؟ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل پرسن ہمیں ان کے معاملات میں مداخلت اس لیول پہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ہم ایک سول سوسائٹی کے طور پہ ہم ایک شہری ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں سے مجھے انصاف کی، جو میرے رائٹس کی پروٹیکشن جس نے کرنی ہے،
تو اس کے ججز اگر آپس میں لڑ رہے ہیں یا اس طرح خط و کتابت کر رہے ہیں، پاکستان میں اور بھی بڑے گمبھیر مسائل ہیں، لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، لوگ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اس وقت لڑ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کی لڑائی ایک حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ ایک حد سے بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ کورٹس کے لیے، عدالتوں کے نظام عدل کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگی۔ تو یقیناً تشویش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام شہری ہونے کی حیثیت سے ہر شہری کو تشویش ہے۔ چند صاحب، آپ اس میں جو ابھی آپ نے گفتگو سنی احمد حویض صاحب کی، احمد حویض صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو آرڈیننس لایا گیا ہے پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے کہ وہ آرڈیننس جو ہے اس کے تحت کمیٹی تشکیل دی بھی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ آرڈیننس پہ بحث ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں اگر پارلیمان یہ ترمیم پارلیمان کر لیتی اور صدارتی آرڈیننس نہ لایا جاتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ یقیناً دیکھیں، پارلیمان کے جو قانون ہے وہ تو یقیناً آرڈیننس سے ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ روایات چل رہی ہیں کہ آرڈیننس آ جاتے ہیں کہ لیکن 18ویں ترمیم نے کافی کوشش کی ان آرڈیننس کو ذرا کنٹرول کرنے کی، لیکن اس سے پہلے تو ملکی آرڈیننس کے ذریعے چل رہا تھا اور 18ویں ترمیم میں کافی کوشش ہوئی اور اب تو اسی کوئی لمٹس ہیں۔ تو میرے خیال میں لیکن قانون سازی جو ہوتی ہے اسمبلی کی، اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ اس میں تو سب کی رائے شامل ہوتی ہے، ایک ڈسکشن ہوتی ہے، ایک عوام کی رائے آ جاتی ہے جب ان کے نمائندوں کے ذریعے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر قانون سازی ہوتی تو اور زیادہ بہتر ہوتا۔ تو سر پھر یہ کیوں لایا گیا آپ کے خیال میں صدارتی آرڈیننس؟ اب یہ خیال آپ بہتر بتا سکتے ہیں، مجھے تو سپریم کورٹ کے اندر کے حالات کا پتہ نہیں۔ آرڈیننس تو یہاں سے گیا نا جی، اور اس وقت سپریم کورٹ تو اس پہ عمل کر رہی ہے۔ احمد حویض صاحب تو وکیل ہیں بڑے سینئر، وہ کمنٹس کر سکتے ہیں، تو میں تو نہیں نا، آپ پھر ہمیں آپ نہیں سر، میں آپ سے سوال اس لیے ریلیونٹ ہے کہ یہ صدارتی آرڈیننس لایا گیا نا، اور صدر تو پیپلز پارٹی کے ہیں۔ دیکھیں، آرڈیننس تو گورنمنٹ کی، جب گورنمنٹ بھیجتی ہے چیز تو اس پہ پھر صدر کبھی روکتے نہیں ہیں ان کو جی، لیکن میرے خیال میں یہ معاملات کیونکہ عدالت میں اس پہ زیادہ میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے چند صاحب، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہدہ صاحبہ، یہ جو ایک مسودہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں اگر آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتفاق رائے نہیں ہو پاتا تو کیا آپ اپنا انڈیپینڈنٹلی اپنا مسودہ بنا کے تجویز کریں گے پارلیمان؟ جی بالکل، ابھی جو صورتحال ہے سٹارٹ سے ہی ہم اپنا ہی بنا رہے ہیں۔ اچھا، اور پیپلز پارٹی اپنا بنا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ باہمی مشاورت ضروری ہے اور وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہیں، لیکن مسودہ ہمارا اپنا ہے۔ اور مشاورت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ سمیت ان تمام چیزوں پر ہو رہی ہے جس میں آپ کو بہت اعتراض تھا، آرٹیکل 8 سمیت باقی چیزوں پر؟ جی ڈیفینیٹلی، پہلے جن پہ اعتراض تھا وہ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ابھی جو ہے جتنی بھی مائنیوٹلی ہم جا سکتے ہیں ڈیپتھ میں تو اس کو ہم ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن مشاورت بھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ اس کو کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنکلوڈ ہو پائے گا؟ یہ عرصہ میں کچھ ٹائم نہیں بتا سکتی کہ کیا ہوگا، لیکن سٹارٹ لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ اب جو بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف وفاق میں ہی نہیں بلکہ صوبوں میں بھی بننی چاہیے، آج انہوں نے بلوچستان میں جو باہر سے خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ کہا بھی ہے، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں جو بیک لاگ ہے بیسیکلی مقدمات کا، وہ سب سے زیادہ لوور کورٹس پہ برڈن ہے، اور یہاں پہ فیڈرل پہ بھی ہے مور دین 60,000 ہے، اراؤنڈ اباؤٹ اپروکس جو ہے وہ 65,000 کی فگر آ رہی ہے، اور زیادہ ٹائم بھی آئینی لحاظ سے کیونکہ ان کو زیادہ پروجیکٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح ہے کہ جب اگر ریفارم کرتے ہیں تو پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہمیں نظر آنا چاہیے، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ آپ کے نیچے لیول پہ بھی ریفارمز
तमाम हद तक हों, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह ओवर बर्डन है, अपीलें समात, जो मतलब हर इलेक्शन के बाद जो है वो सूरत हाल कुछ पिछली दहाइयों से हम देख रहे हैं, कोई 2 दहाइयाँ तो हो गई हैं कि सूरत हाल यही जाल रही है, कोई हम उसमें पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे रहे, नेगेटिविटी ज़्यादा होती जा रही। तो एटलीस्ट अगर हम जो इंसाफ की तवक्को रखते हैं जिनसे, और वो सही मायनों में अगर वो हमें इंसाफ प्रोवाइड करे, बल्कि हर आवाम को भी इन करें, कवानीन आईनी तौर पे भी इन चीज़ों को देखें, तो वो डेफिनेटली सिर्फ वफाक का नहीं, फिर नीचे लेवल पे भी देखना चाहिए। सही है, बिल्कुल। एक तरफ तो ये वफाक में कानून साजी हो रही है चंद साहब, दूसरी तरफ जो है वो पंजाब में भी आज एक तरमीमी बिल आया, और वो है कि दफ़ा 144 के हवाले से, कि दफ़ा 144 को कम अज़ कम 3 महीने के लिए इम्पोज किया जा सकेगा। पहले ये 2 दिन होता है, और इसको खसूसी हालात में 7 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन अब ये 1 महीने का तो नॉर्मल हुआ करेगा, डीसी के पास जो इख्तियार होगा, और 3 महीने तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये जाहिर है इस वक्त जो एहतजाज चल रहे हैं उस पर्सपेक्टिव में लाया जा रहा है। आप इस चंद साहब बतौर पॉलिटिकल पार्टी कैसे देखते हैं जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज हैं, हुकूमत उसको किसी सूरत अलाउ नहीं करना चाहती, और अभी पिंडी में भी हमने देखा था एहतजाज को अलाउ नहीं किया गया, टीयर गैसिंग हुई और बहुत कुछ हुआ। किसके साथ आप खड़े हैं इस मामले में? यहाँ तक शख्सी आज़ादी है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं समझता हूँ यकीनन इसको हमें आइडियल होना चाहिए और चीज़ों पे बेहतरी लाने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन और शिद्दत जिस लेवल पे आई है, और जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है चीफ मिनिस्टर की तरफ से, फिर मुकाबले में नून लीग की तरफ से, यकीनन ये काबिल सताइश नहीं है। और इन चीज़ों की मैं समझता हूँ कि जितनी नफ़ी की जाए, जितना इसको रद्द किया जाए, उतना बेहतर है। जहाँ तक उनके जलसे जुलूस का, मैं समझता हूँ जलसों की इजाज़त तो यकीनन होनी चाहिए, लेकिन रोड्स बंद करने की ना हुकूमत को कोई ज़रूरत है और ना पॉलिटिकल जमातों को कोई ज़रूरत है। आप जलसे करने दें उनको, जलसे हक है। मैं तो जलसों पे पाबंदी के कभी भी हक में नहीं रहा। ओपन ग्राउंड दे दें जहाँ से आम शहरी को मसाइल ना हो, जिससे तो हर कोई सब जमातों को अपने जलसे करने दे, इसमें क्या हर्ज है जलसे करने में। मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि जितना कोई बोलेगा इतना वो खुद एक्सपोज होता है, अपना आवाम देखती है किस वक्त उसके मसाइल का हल किसके पास है, और क्या पीटीआई अपने जलसों में आवाम के मसाइल का हल बता रही है या अपना एजेंडा को बता रही है। तो मेरे ख्याल में उनको बोलने देना चाहिए। उन पे जितनी ज्यादा आप सख्ती करते हैं, जितनी ज्यादा आप रोड ये कंटेनर खड़े करते हैं, ये ब्लॉक्स कर लगाते हैं सिक्योरिटी के नाम पे, आवाम के टैक्स के पैसों का भी नुकसान, पैसे भी लगते हैं, और आवाम का वैसे भी वो दिन सारा दिन कोई एक्टिविटी और नहीं हो रही होती, और आवाम एहतजाज करने वालों का एहतजाज भी कामयाब हो जाता है। वो पहुंचे या ना पहुंचे, एहतजाज कामयाब हो जाता है। उनका जो अगर अपोजिशन इस नीयत से हो कि हमने हुकूमत नहीं चलने देनी, मुल्क का निजाम नहीं चलने देना है, तो ये गलत बात है इस लिहाज से कि मुल्क तो सबका है, मुल्क का निजाम तो चलना चाहिए। लेकिन इस वक्त तो जो पीटीआई का एहतजाज है वो तो यही नजर आ रहा है कि हमने मुल्क का निजाम ही नहीं चलना। पीटीआई का एहतजाज जो है उनके बकौल, लेकिन मैं समझता हूँ कि एहतजाज का जलसों की सूरत में उनको उनका हक है, और रोड्स बंद नहीं होने चाहिए। रोड्स किसी सूरत ना हुकूमत की तरफ से ना पीटीआई की तरफ से, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं कि देखिए आप पुलिस के लोगों को, आप पंजाब के पुलिस को मारेंगे, एक सूबे के लोग दूसरे सूबे की पुलिस को मारेंगे, तो ये मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैं और बाकी चीफ मिनिस्टर केपी के है, वो अपनी जबान ठीक करें, और जहां भी जब जाना चाहे जलसों में वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना करें, तो मोस्ट वेलकम उनको आना जाना चाहिए। सिंध में करें, केपीके में करें, जिस सूबे में मर्जी करें। सही है। अहमद अवैस साहब, ये 3 महीने के लिए अब तो पंजाब में आ रहा है 144 के नफाज का बिल आ रहा है कि 3 महीने के लिए आप 144 इम्पोज की जा सकेगी। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? और दूसरा सबसे ज़्यादा एतराज़ ये हो रहा है कि जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो इंसाइटमेंट है। आप लोगों को एहतजाज पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर उकसा रहे हैं। अलीमीन गंडापुर कह रहे हैं कि 1 गोली मारोगे 10 गोलियां मारेंगे, तो और फिर आप कहते हैं कि जी हम आएंगे, जेल तोड़ेंगे, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे कैसे एहतजाज की इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि तकरीरें ये बता रही हैं कि एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। देखिए बात ये है कि ये एक तरफ की जो है ना, ये समझते हैं कि एक के हाथ न दो और जो मर्जी करते जाएं, और वो अगर
شور مچائے، چلائے، چیخ مارے تو اس کے اوپر پابندی لگا دو. کبھی ایسے بھی بات ہوئی ہے؟ ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ کے، جب آپ اس کو رائٹ کو ختم کریں گے ایک بندے کے احتجاج سے وہ نقصان نہیں ہوگا جو نقصان آپ پاکستان کے آئین کے حلیہ کو بدل کے کر رہے ہیں. پاکستان کا آئین جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ اس کی بنیاد ہے. سر فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کچھ مخصوص حالات میں، جیسے آپ نے ملتان، آپ کو لگا کہ میچ ہے، کرکٹ میچ ہے، یہاں احتجاج کرنا مناسب نہیں ہے، آپ اس کو بہاولپور لے گئے ہیں. اب آپ جب ڈی چوک میں آنا چاہتے ہیں اور چند دن کے بعد ایس سی او ہونے جا رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں جو سفارت خانے ہیں وہ اپنے ملکوں میں وہ بنا کے بھیجیں گے پوری ڈیٹیلز اور بتائیں گے کہ یہ اس وقت شارع دستور کے اور ڈی چوک کے حالات کیا ہیں اور شہر اقتدار کے حالات کیا ہیں؟ تو اس سے کیا پاکستان کو اور وہ ایس سی او متاثر نہیں ہو سکتی؟ تو خصوصی حالات میں آپ اپنے احتجاج کو کچھ دن کے لیے مؤخر نہیں کر سکتے؟ وہ لوگوں کے حالات تو دیکھیں. آپ کبھی غور کیا آپ نے کہ پاورٹی لائن، جو پاورٹی لائن زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں وہ 55% اوپر ان کی پرسنٹیج جا چکی ہے. یعنی اگر 24 کروڑ اگر آبادی ہے تو آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے بلو پاورٹی لائن، 15 کروڑ آبادی بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے جانوروں کی طرح. کبھی خیال کیا کسی نے اس کا؟ یہ کوئی شیخ مار لی، کسی نے کوئی آواز نکال لی، کسی نے شور مچا لیا، اس کی کیا اہمیت ہے اس کے آگے کہ جب وہ لوگ جس ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں. سر یہ چیزیں احمد اویس صاحب سنتے تو ظاہر ہے ہم بھی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، یہ تو پاکستان کے حالات اسی قسم کے ہیں. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس کو آپ 15-20 دن کے لیے مؤخر نہیں کر سکتے احتجاج کو؟ کیوں کریں؟ کیوں مؤخر کریں؟ کس لیے مؤخر کیا جائے؟ اس لیے کہ آپ پاکستان کا آئین کو ختم کر کے یہاں پہ ڈسپوٹزم لے آئیں، بادشاہتی نظام لے آئیں، آپ فلاح کو ختم کر دیں، ڈیموکریسی کو ختم کر دیں اور سپریم کورٹ کو سول کورٹ بنا دیں. اچھا، ویسے اس کا دیکھنے کا دوسرا رخ بھی ہے چند صاحب، اور وہ یہ ہے کہ حکومت بھی تو یہ اعلان کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ ہم آئینی ترمیم کے معاملے کو 15-20 دن کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، ایس سی او کے بعد لے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ احتجاج جو اسی لیے ہو رہا ہے یہ بھی مؤخر ہو جائے کچھ عرصے کے لیے. نہیں، یہ کوئی احتجاج آئینی ترمیم کے لیے نہیں ہوتا. اعلان کریں کہ ہم نومبر کے مہینے میں لے جائیں گے، کریں اعلان. اچھا چلیں چند صاحب جی چند صاحب. یہ کوئی احتجاج آئینی ترمیم کے لیے نہیں ہو رہا، اور پیپلز پارٹی کا تو ہر الیکشن میں یہ مینیفیسٹو میں یہ ڈیمانڈ رہی ہے. اب اگر دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کے اوپر جو پہلے رکاوٹ ڈالتی تھی اگر وہ بھی اس پہ ڈائلاگ کر رہی ہیں تو ہمارے لیے تو یہ خوش آئند بات ہے. لیکن حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں ایک انارکی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی بھی حوالے سے، خواہ اس میں اپوزیشن شامل ہو یا حکومتی بینچز شامل ہو یا کوئی اور اندیکھے حالات ہاتھ شامل ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں ملک کے لیے اس وقت اسٹیبلٹی کی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اسی لیے تو ہم آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر، کیونکہ پہلے جو بل آیا تھا وہ پہلے جو کوشش ہوئی ہے وہ حکومت نون لیگ کی طرف سے ہوئی. پیپلز پارٹی تو کنسنسس کے اوپر بلیو کرتی ہے، اور پہلے بھی 18ویں ترمیم بھی ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں ساری جماعتوں نے متفقہ کی. لیکن پھر جب سپریم کورٹ نے اس وقت پتہ نہیں احمد اویس صاحب کس حالات میں کس سائڈ پہ کھڑے تھے جب افتخار چودھری نے انگوٹھا رکھ کے 19ویں ترمیم کروائی تھی. آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ آپ کا جو 18 امینڈمنٹ کا جو آپ نے کیا تھا نہایت اس کے اندر آپ نے صبر تحمل کے ساتھ اور پارٹی نے کنسنسس کریٹ کیا تھا اور بڑی دن اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو ویسے ہی اب بھی ہونا چاہیے. جی بالکل اویس صاحب، ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو، اور بعد میں وکلاء مین سٹیک ہولڈر ہے، اس میں پارلیمان سٹیک ہولڈر ہے، عوام سٹیک ہولڈر ہے، تو ہم ہر پہلو پہ ڈائلاگ کر رہے ہیں. ہم نے تو ڈائلاگ اوپن کر دیا، ڈائلاگ آپ اوپن کریں، اس پہ آپ جیسے سینئر وکلاء کو اوپن اپنی رائے دینی چاہیے، جس طرح آپ ٹی وی میں دے رہے ہیں، بعد میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ بھی کریں. اب بیٹھ جانا، روٹ کے بیٹھ جانا، لڑائی کے بیٹھ کے کونے میں بیٹھ جانا، یہ سیاست نہیں ہے احمد اویس صاحب. یہ تو ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے، ہم کو لڑانے کی کوشش ہے. آپ سے اتفاق کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کنسنسس کے ساتھ دیکھیں نا، یہ
یہ آئین کی امینڈمنٹ جو ہے نا، یہ کبھی ایک پارٹی کے ٹینیور 5 سال کے لیے تو نہیں امینڈمنٹ ہوتی، ٹھیک، یہ تو 100 سال کے لیے بھی امینڈمنٹ ہوتی ہاں، جب تک کہ 2/3 اکثریت نہیں آئے گی. بالکل صحیح ہے. اس میں اب شاہدہ صاحبہ یہ جو احتجاج والا معاملہ ہے یہ بڑا کریٹیکل اس وقت ہو گیا. آج بھی ایک اڈیالہ میں ایک ملاقات ہوئی ہے علیمین گنڈا پور صاحب کی، وہ اسی پس منظر میں ہوئی ہے. آپ کے خیال میں احتجاج جسٹیفائیڈ ہے یا ان کو روکا جانا جسٹیفائیڈ ہے اس وقت؟ دیکھیں، جس طرح ندیم افضل چند صاحب نے پوری ڈیٹیل سے بتایا ہے، اور جمہوری حکومت کوئی بھی جب آتی ہے تو اس کو دوسری پارٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس کو احتجاج کا حق دے، کیونکہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. لیکن سیکنڈلی ہونا پرامن چاہیے، پرامن چاہیے. اور جہاں پہ اگر کسی ایک پارٹی کا رائٹ بنتا ہے، حکومت کو اپنی ریٹ بھی قائم کرنی چاہیے، لیکن وہاں پہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جو کہ ہماری عوام ہے، جو کامن میس ہے، جی، وہ سفرر کیوں ہو، جی ٹھیک، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے، ہمارا بیانیہ ہے، اور پھر ہم انہی کو پیسل کے رکھ دیتے ہیں. یہاں تو پرامن ہونا چاہیے. بالکل، احتجاجی مظاہرین اگر بند کر دیں تو بھی شہر بند ہو جاتا ہے، حکومت بند کر دیں تو بھی تو عوام سفرر ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو احتجاج کا جو ماحول بنا ہوا ہے، جو روزانہ کے بیسس پہ ہے، تو اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کی عوام تکلیف اٹھا رہی ہے. بہت شکریہ. اور لیکن اس میں پنجاب حکومت کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ کیوں حق نہیں دے رہی، صبر کا مظاہرہ جلسے کا وہ دے. مطلب دونوں سائڈ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے. رائٹ جی، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہدہ اختر علی صاحبہ، ندیم افضل چند صاحب اور احمد عویس صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب، یہ آئینی ترمیم اب کیا 63A کے جو نظر ثانی فیصلہ ہے اس پر انحصار کر رہی ہے؟ جی نہیں، اس وقت تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو مسودہ ہے اس پر جو ہمیں ایگریمنٹ حاصل کرنا ہے مختلف جماعتوں سے، وہ ہم حاصل کریں. تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اگر 63A کی جو ریویو ہے اس کے اوپر پیش رفت ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے آسانی ہوگی، لیکن اس پر ہمارا انحصار نہیں ہے. لیکن سر، اگر فرض کیجئے مولانا فضل الرحمان مان بھی جاتے ہیں، جو بہت جلدی میں بھی دکھائی نہیں دے رہے، وہ مان بھی جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ لوگ تو تحریک انصاف کے ملانے پڑیں گے ساتھ. جی، تو وہ یہ تحریک انصاف کا جو وجود ہے وہ اس کے اوپر بہت سوالات ہیں. ایسا اسی کا جو فیصلہ ہے وہ اس پر ابھی تک جس قسم کے سنجیدہ اعتراضات ہیں اور تحفظات ہیں، اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو جنہوں نے کاغذات نامزدگی کے وقت تحریک انصاف کا ذکر نہیں کیا تھا، انہیں کورٹ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ وہ زبردستی جو ہے وہ ایک جماعت کے رکن ہے جبکہ وہ ایک دوسری جماعت کے بارے میں حلف دے چکے ہیں. تو لہذا یہ ایک گرے ایریا اب کریٹ ہو گیا ہے عدالت کے جو اپنے آئینی حدود سے تجاوز کی وجہ سے. لیکن جس طرح میں نے کہا، یہ سب باتیں اس سے قطع نظر کہ ہمیں پہلے تو ایک آپس میں جو حکومتی جماعتیں ہیں اور دوسری جماعتوں کے درمیان ایک مسودہ ایگریڈ جو ہے اس کے اوپر اپنا ایگریمنٹ حاصل کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس پر جو مزید گفتگو کرنی ہے وہ کریں گے. مولانا کو ایک دفعہ پھر درخواست کریں گے کہ وہ اب متن پڑھ کر، جو پہلے ان کی خواہش تھی کہ اگر وہ اس پہ کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور اس پہ چینج کرنا چاہتے ہیں ایڈیشن، وہ پروپوز کریں. اس کے اوپر اگر باقی سب ایگری کریں گے. لیکن یہ کہ اب آپ یہ ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی اجلت نہیں ہے اس آئینی ترمیم کو کرنے میں. یعنی اگر یہ 25 اکتوبر کے بعد بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ جی نہیں، اصل مقصد ہے کہ ہمیں اس کے لیے جب بھی مطلوبہ تعداد حاصل ہو جائے گی تب انشاءاللہ ہم وہ کر دیں. خرم صاحب، یہ جو تاثر ہے کہ 7 اور 8 کو یا کچھ خبریں بھی ہیں کہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے اور اس اجلاس میں پوری کوشش ہوگی کہ آئینی ترمیم ہو جائے،
اور اس سے پہلے متوقع ہے کہ یہ 63A والا فیصلہ بھی آ جائے گا، شاید کل آ جائے، نہیں تو پرسوں آ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں کیا کنیکٹڈ نہیں ہیں آپس میں؟ جی کنیکٹڈ تو ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لیکن اصل جو غالباً آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پہلی جو سنجیدہ انڈیکیشن ہے کہ یہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے کہ جب یہ مسودہ کابینہ کے سامنے پیش ہوگا اور کابینہ اس کی منظوری دے گی، پھر ہم سب کے لیے ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. سر وہ کابینہ کی منظوری تو خرم صاحب 15 منٹ میں بھی ہو جائے گی نا. وہ گزشتہ کوشش میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ رات میں ایک پارلیمنٹیرینز کو بٹھایا گیا تھا 11:30 بجے، تو پلان اس وقت تو یہ تھا نا کہ 11 بجے کابینہ سے منظوری ہو جائے گی، 11:30 بجے پارلیمنٹ سے منظوری ہو جائے گی، تو شاید اتنا وقت نہیں. لیکن دیکھیے وہ جو تجربہ ہے اس نے ہم پر یہ ضرور ثابت کیا کہ ملک میں کہیں نہ کہیں ایک جمہوری طریقہ کار موجود ہے کہ وہ پچھلی دفعہ کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. لہذا اب زیادہ شفافیت سے اور زیادہ آپس میں مشاورت سے ہی یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا آغاز کیا. زیادہ شفافیت کا تقاضا ویسے خرم صاحب یہ بھی ہے کہ یہ کمیٹیوں میں جائے اور کمیٹیوں میں ڈسکشن ہو، ترامیم اس میں تجویز کی جائیں اور پھر اس میں سجیشنز لی جائیں، پھر وہ مسودہ جو ہے وہ کمیٹی کے پاس آئے جو حکومتی کمیٹی ہے، اور پھر اس میں ترمیم ہو اور سیر حاصل بحث ہونے کے بعد جیسے کہ 18ویں ترمیم میں ہوا یا دیگر ترامیم میں ہوتا رہا ہے. یہ تقاضا جو ہے آپ کے خیال میں کیا درست ہے جو دیگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، اور کیا واقعی آئینی تقاضا بھی ہے؟ جی نہیں، میرے خیال میں اگر وہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، میں نے چونکہ عینی شاہد ہوں، 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر تمام جو گفتگو تھی وہ ان اجلاسوں میں کی گئی تھی جس میں ہم کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لہذا وہ ایک طویل پیریڈ تھا جس کے اندر وہ جو گفتگو ہوئی، ایک کمیٹی بنی، اس نے آپس میں بات کی، لیکن جب ایک دفعہ وہ اس پر تمام جماعتوں نے دستخط کر دیے اور پھر وہ ایوان کے سامنے آیا تو پھر اس پر زیادہ بحث نہیں ہوئی تھی اور وہ اپروو ہو گیا تھا. تو ابھی بھی وہی کوشش جاری ہے کہ اگر تمام جماعتیں اس پر ایگریمنٹ دے دیتی ہیں تو پھر یہ جو ہے معاملہ اس میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. لیکن اپوزیشن کے پاس موقع ہوگا کہ وہ ایوان میں اس پر بحث کر سکیں. ان کے پاس آج بھی موقع ہے کہ اگر وہ بجائے یہ کہ ایک اندھے طریقے سے اس کی مخالفت کریں، اگر وہ اس کو دیکھنا چاہیں گے جب کابینہ اس کی اپروول دے دے گا تو وہ سب کے سامنے ہوگا کیونکہ پبلک ڈاکیومنٹ ہو جائے. صحیح ہے. لیکن خرم صاحب اس میں اب اگر فرض کیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں مزید وقت چاہتے ہیں اور ہمارے اسیسمنٹ یہ ہے کہ ایس سی او سے پہلے اگر یہ ہو پائے گا، ورنہ پھر یہ 15 دن کے لیے معاملہ ٹل جائے گا اور پھر 25 اکتوبر آ جائے گی. اگر مولانا فضل الرحمان کچھ اور وقت چاہتے ہیں اور وہ کسی مسودے پر متفق نہیں ہو پاتے تو کیا پھر بھی منحرف لوگوں کو ملا کر یا تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو ملا کر کوشش کی جائے گی کہ 7 اور 8 کو ہی یہ ترمیم منظور کر لی جائے؟ نہیں، میرے خیال میں تو اب کوئی ایسی عجلت نہیں ہے. 25 کو جو بھی پاکستان کا آئین ہوگا اس کے مطابق نئے چیف جسٹس حلف لے لیں گے، اور جو نئے چیف جسٹس بننے ہیں وہ بھی ایک بڑے آنریبل اور بڑے ماشاءاللہ پروگریسو شخص ہیں اور آئین کی پاسداری کرنے والے شخص ہیں. وہ ہیں جنہوں نے ہم سب کو اپنی، جب انہوں نے پچھلے دور میں ایک فیصلے سے اختلاف کیا تو انہوں نے ہم سب کو یہ اصطلاح سے روشناس کرایا جیسے وہ کہتے تھے امپیریل سپریم کورٹ. لہذا وہ ہر معاملے کو سمجھنے والے اور دیکھنے والے بہت فاضل جج ہیں. تو لہذا وہ اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو جو ضرورت ہے اس آئینی ترمیم کی وہ اپنی جگہ پر اب موجود ہے، اور جب بھی ہوگی، جب ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہوگی، انشاءاللہ اس پر عمل. مولانا کے بغیر نہیں ہوگی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ مولانا بھی اس کا حصہ بنے. ہم آخر وقت تک کوشش کریں. اور مولانا حصہ نہیں بنتے تو سر پھر اگر صرف منحرف لوگوں کو ملا کر یہ لائی جاتی ہے، آپ کے خیال میں اس کی صحت کتنی، یعنی یہ کتنی صحت مند آئینی ترمیم ہوگی اور اس کی ساکھ کیسی ہوگی؟ دیکھیے جب مطلوبہ تعداد حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ساکھ کے سوال جو ہیں وہ پھر تاریخ کے ذمہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو لہذا وہ اگر ایشوز ہوں گے جیسے بھی جس قائن اور قانون کے مطابق اس وقت جس دن اس پر ووٹنگ ہوگی ٹھیک ہے اس کے مطابق سارے معاملات. صحیح ہے. خرم صاحب ابھی ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس لایا گیا. اس آرڈیننس جیسے ہی وہ سپریم کورٹ پہنچا، سپریم کورٹ کے اندر موجود جو دراڑیں تھیں جو پہلے شاید کم تھیں،
اب وہ دراڑیں جو ہیں وہ مزید گہری ہو گئی ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خط و کتابت ہو رہی ہے، ایک جج دوسرے کے بینچ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، اس آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج جو ایک نیا بینچ بنا ہے اس کی تشکیل پر بھی آئینی بحثیں ہو رہی ہیں، کئی سپریم کورٹ کے اندر ہی جج موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہ کل کا بینچ توڑا جا سکتا تھا، نہ آج نیا بنایا جا سکتا تھا۔ یہ آرڈیننس جو لایا گیا ہے، آپ کے خیال میں اگر یہ پارلیمنٹ سے ترمیم ہی لے آئی جاتی تو یہ بحث ہی شاید نہ ہوتی، یہ دراڑ ہی نہ سپریم کورٹ کے اندر پڑتی اور یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا، تو یہ کیوں نہیں کیا گیا اور کیوں یہ آرڈیننس لایا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ دراڑ جو ہے یہ اس آرڈیننس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دراڑ اس وجہ سے ہے کہ ہماری تمام توقعات اور خواہشات کے برعکس فاضل جج صاحبان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، کچھ میں سے، کہ ان کی جو انا ہے یا ان کی جو وہ سمجھتے ہیں کہ درست ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون سے زیادہ طاقتور ہے، تو لہٰذا انہوں نے وہ فیصلے کر رہے ہیں، ایسے کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بینچ پہ نہیں بیٹھنا۔ حالانکہ یہ بات تو واضح ہے، سپریم کورٹ بھی ایک سے زائد دفعہ کہہ چکا ہے، سب سے کلیئرلی باز محمد کاکڑ کیس میں، کہ ایک دفعہ جب قانون آ جائے، اور وہ قانون یہ نہیں ہے کہ جس میں لکھا ہے جو آرڈیننس ہوگا یا ایکٹ ہوگا، ایک دفعہ جب قانون آ جائے تو پھر وہ کسی بھی تشریح کے اوپر بالادست ہوتا ہے۔ تو اب جو ملک کا قانون ہے آرڈیننس کے ذریعے اس کو لاگو کر دیا گیا ہے، جب جیسے ہی پارلیمان سیشن میں آئے گی تو اس کو پارلیمان کے سامنے بھی پیش کر دیا جائے گا، تو لہذا ہر چیز کے اوپر سوالات اور بہت زیادہ جو ہم اس وقت اسکروٹنی ہو رہی ہے، اس میں میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ ذاتی انا زیادہ حائل ہے، اس میں کسی قانون کا رول نہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کے میں موجود جو اختلاف ہے اس کو آپ ذاتی انا کا نتیجہ دیکھتے ہیں؟ جی، اس وقت جو ہے وہ کیونکہ ایک بات تو واضح ہونی چاہیے کہ جو قانون بنانا اور لکھنا ہے وہ پارلیمان کا پاکستان کے عوام کی طرف سے دیا گیا براہ راست اختیار ہے، اور وہ کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے سر۔ ایک اور ذرا موضوع پر میں آپ کے سامنے 2-3 سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بتائیے کہ پرامن احتجاج کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل حق ہے اور رہے گا، لیکن جسے آپ پرامن احتجاج کہتے ہیں، اگر آپ آرٹیکل 19A پڑھیں تو اس کے اوپر ایک قدغن ہے، آپ تشدد پر نہیں اکسا سکتے اس پرامن احتجاج میں۔ تو اگر ایسا احتجاج جس میں تشدد پر اکسایا جائے گا اس کو آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سنگجانی کے معاملے میں جب ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے دھمکیاں دیں کہ وہ لشکر کشی کر کے کسی دوسرے صوبے میں جا کر کسی دوسرے صوبے کی جیل توڑیں گے اور کسی قیدی کو رہا کرائیں گے، یا کسی دوسرے صوبے کے دارالحکومت پر حملہ آور ہوں گے اور انہوں نے دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دی، یہ کسی بھی طرح پرامن احتجاج کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور صرف انہوں نے اس دفعہ سنگجانی میں نہیں کیا، پھر اب بار بار وہ اپنی دھمکیوں کو دہرا رہے ہیں اور اب وہ پرامن احتجاج کے دائرے سے نکل چکے ہیں۔ لیکن اس سنگجانی کے جلسہ ہونے سے پہلے بھی تو تحریک انصاف کو متعدد بار ان کی جو درخواست ہے اس کو ڈکلائن کیا گیا، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو آپ کے خیال میں اس وقت پھر وہ غلط ہو رہا تھا یا پہلے سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے نا جی، اس وقت ان کو رکاوٹیں آئی لیکن بالآخر ان کو سنگجانی میں بھی اجازت ملی، ان کو لاہور میں بھی اجازت ملی، اور ان کے پاس ہر دفعہ یہ موقع ہے کہ وہ اپنی گفتگو کے ذریعے قوم کو کوئی راستہ دکھائیں، لیکن وہ راستہ نہیں دکھا رہے، وہ مستقل تشدد پر اکسا رہے ہیں۔ اور ان کو بھی ایک، اگر وہ اپنے آپ کو بڑی سیاسی جماعت کے دعوے دار ہیں تو پھر ان کو پاکستان کے اعلیٰ ترین مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، جو کہ اس وقت ایس سی او کی جو سربراہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، پاکستان اس کا میزبان ہے، ایس سی او کے سربراہان تشریف لا رہے ہیں، تو سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس وقت پاکستان کا اعلیٰ ترین مفاد یہ ہے کہ ایس سی او کا اجلاس جو ہے وہ بغیر رکاوٹ کے پرامن طریقے سے ہو جائے۔ لیکن اگر ایک جماعت اس پر بضد ہے کہ انہوں نے ضرور وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے جو 10 سال پہلے انہوں نے چائنا کی صدر شی جن پنگ کا ستمبر 2014 کا دورہ زبردستی اپنے دھرنے کے ذریعے مؤخر کروایا تھا، تو یہی اگر طریقہ کار رہے گا تو پھر ان کی جو آئین اور دوسرے معاملات ہیں ان کا جو پرامن احتجاج کا حق اپنی جگہ پر ہے، لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے
جو مفادات ہیں اس کا تحفظ لیکن کرنا سر ہے. اس کے لیے جنہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھائے ہوئے ہیں، ممبران اسمبلی نے، وزرائے اعلیٰ نے، جنہوں نے حلف اٹھائے ہوئے ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، بجائے کہ وہی لوگ سب سے زیادہ تشدد پر اکسائیں. سر لیکن پنجاب حکومت نے ایک ترمیمی بل پیش کیا ہے جس کے تحت جو دفعہ 144 ہے، جو پہلے 2 دن کے لیے لگائی جا سکتی تھی یا اس کو 7 دن کے لیے زیادہ سے زیادہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا تھا، اب ڈی سی کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ 30 دن کے لیے دفعہ 144 لگا سکتا ہے اور یہ 90 دن تک بڑھائی جا سکتی ہے. ان 3 مہینے کے لیے بھی دفعہ 144 لگائی جا سکتی ہے. تو چلیے یہ ایس سی او کا اجلاس تو ابھی ہوگا، یہ کیا لانگ ٹرم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ بھی کبھی اپنے سیاسی مخالفین کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، 3 مہینے تک دفعہ 144 لگا دی جائے گی؟ جی ہم ضرور اجازت دیں گے، ان کو اجازت ہے، صرف ان سے بھی ایک ہماری توقع ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو تشدد پر اکسانا بند کر دیں گے، دھمکیاں دینا بند کر دیں گے. اگر میں انگریزی استعمال کر سکوں، اسپیچ دیٹ انسائٹس وائلنس، اس کی دنیا کے کسی معاشرے میں اجازت نہیں. ٹھیک، تو صحیح ہے. خرم صاحب، اب یہ بہاولپور اور فیصل آباد اور میاں والی میں احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے تو پہلے ہی دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. ایس سی او اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کیا ان شہروں میں بھی احتجاج کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں، یہ احتجاج کی اجازت ہر جگہ پر ہے. سوال یہی ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کے حالیہ ریکارڈ میں اور پرانے ریکارڈ میں بار بار تشدد ہو، بار بار جلاؤ گھراؤ ہو. شہر لاہور میں آپ نے دیکھا کس طرح پنجاب پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے، پنجاب پولیس کی گاڑیوں کو نہر میں ڈبویا گیا، ان کو آگ لگائی گئی، ان پنجاب پولیس کے اوپر تشدد کیا گیا. تو پنجاب پولیس، اور آپ نے میاں والی جس شہر کی آپ نے نام لیا ہے، وہاں 9 مئی کو کس قسم کے شرمناک واقعات پیش آئے تھے کہ شہیدوں کے مجسمے بھی جو ہے ان کی بے حرمتی کی گئی، اور جو ہمارے جہازوں کے ماڈل ہیں جو پاکستان کی جنگی وکٹریز کا نشان تھے ان کو آگ لگائی گئی. تو یہاں تو اس جماعت کا ریکارڈ نہیں ہے کسی بھی طرح کہ وہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. تو ایک دفعہ اس سارے ایشو کو ان کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک انڈیکیشن آنا چاہیے کہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس طرح کوئی دھمکی نہیں دیں گے، اور ہم تو ضرور ان کو اجازت ملے گی. سر لیکن جو احتجاج ہے اس کو جب روکنے کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا جو اس مرتبہ راولپنڈی میں کیا گیا کہ پورا پنڈی گلیوں تک سیل کر دیا گیا اور پھر موٹر وے کو بند کر دیا گیا اور پھر جگہ جگہ شیلنگ ہوتی رہی، اس سے وہ جو جماعت احتجاج کرنا چاہتی ہے اس کا امپیکٹ کئی گنا بڑھ نہیں جاتا؟ یعنی ان کے تو حکومت تو پھر ان کا جو مقصد ہے احتجاج کا، یعنی پنجاب حکومت نے اس دن کہا کہ ہم شرپسند ٹولے کو شہر سیل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور خود سیل کر دیا. تو یہ کہاں کی منطق ہے کہ آپ مقصد تو آپ کا بھی یہی ہے نا کہ کوئی راستہ بند نہ کرے. حکومت جب خود راستہ بند کر دیتی ہے تو مقصد تو پورا ہو گیا احتجاج کرنے والوں کا. جی ایک تو ظاہر ہے جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں حکومت پنجاب کی اور وفاق کی، وہ خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کس وقت انہیں کس اقدام کی ضرورت. لیکن صرف احتجاج روکنا تو مقصد نہیں ہوتا، ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے شہریوں کے جان اور مال کے حفاظت کی بھی، جو کہ ہمیشہ جو ہے ایک ایشو ہوتا ہے ایسے احتجاج میں. اسی لیے یہ ایکشن اس طرح کے لیے جاتے ہیں کہ شہریوں کی زندگیوں کو، ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو بچانا بھی مقصد ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو بہت جگہوں پر سرکاری املاک کو آگ لگا چکے ہیں، جو درختوں کو آگ لگا دیتے ہیں، جو جانوروں کو آگ لگا دیتے ہیں. ٹھیک، تو لہٰذا اس لیے وہاں حفاظت بھی ایک فیکٹر ہے حکومت کے سامنے جب اس طرح کے اقدامات لیے ہیں. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.